بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انگلستان کے شہر ویلز سے سکول ٹرپ مانچسٹر روانہ ہوئی اور اس 30 سیٹوں والے بس کے آخر میں ایک لڑکا جس کا نام ایڈورڈ تھا وہ ٹرپ کے ساتھ جا رہا تھا، مگر وہ بالکل گمسم سا بیٹھا تھا کیونکہ یہ ٹرپ صرف تاریخ کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا اور ایڈورڈ پڑھائی سے بالکل باغی تھا، اور یہ ٹرپ چونکہ بطور پریکٹیکل کے لیے تھا تو ایڈورڈ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایڈورڈ کافی خوبرو اور پرکشش لڑکا تھا، مگر اس کی پڑھائی میں بالکل کاہلی کی وجہ سے کوئی بھی ٹیچر اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ تو سفر کافی طویل تھا، سب لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف تھے، اور ایک ایڈورڈ تھا جو اس سوچ میں تھا کہ کل جب اس کے ہاتھ پر بلیڈ سے ٹک لگا اور اس نے جب اپنے ہاتھ کے اس جگہ پر زبان لگائی جہاں سے خون نکل رہا تھا تو اسے بہت عجیب لگا، مگر وہ خون کو روکنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد اس کو اس میں لذت آنے لگی اور ایڈورڈ اپنا خون چوستا رہا جب تک خون نہ رکا، اور پھر ایڈورڈ کی ماں آئی اور اس نے ایڈورڈ کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ ایڈورڈ کی ماں اپنے کمرے میں چلی گئی اور ایڈورڈ اپنے کمرے میں یہ سوچنے لگا کہ میرا اپنا خون اتنا مزیدار ہے تو دوسروں کا خون کتنا مزیدار ہوگا۔ اب ایڈورڈ کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا کیونکہ بس ایک قیام و طعام کی جگہ پر رکی اور ایڈورڈ سوچوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ سب لوگ بس سے نیچے اترنے لگے مگر ایڈورڈ بس میں ہی رکا رہا اور سوچنے لگا خون تو مجھے پینا ہے، مگر کس سے آغاز کرے کیونکہ وہ ابھی اس کا عادی نہیں تھا۔ اس نے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنے لگا جو برا انسان ہو۔ کچھ دیر بعد سب لوگ واپس بس میں بیٹھ گئے اور بس روانہ ہو گئی۔ شام کے قریب بس مانچسٹر کے ایک ہوٹل میں رک گئی اور سب منزل پر پہنچ کر بہت خوش تھے کیونکہ طویل سفر سے وہ تنگ آ گئے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور ایڈورڈ بھی کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں لیٹ گیا، اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد رات کے تقریباً 8 بجے وہ ہوٹل سے اکیلا نکلا اور شکار ڈھونڈنے لگا، اور کچھ دور جانے کے بعد ایڈورڈ کو ایک گھر سے ماں اور بیٹے کی تکرار سنائی دی تو ایڈورڈ کان لگا کر خاموشی سے سننے لگا۔ سردیوں کے موسم میں ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے کونے میں سردی میں مبتلا کانپ رہی تھی۔ اس کا شوہر جوانی میں فوت ہو گیا تھا مگر گھر میں ایک چھوٹا بیٹا تھا، میکس۔ اس بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے ماں گھر گھر گئی اور کام کرتی رہی۔ کام کرتے کرتے وہ بہت تھک جاتی تھی لیکن پھر بھی آرام نہیں کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جس دن اس کا بیٹا جوان ہو جائے گا تب وہ سکون سے آرام کرے گی۔ جلد ہی وقت گزرتا گیا، ماں بوڑھی ہو گئی اور بیٹا جوان، اور بیٹے کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی اور اسے ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ کچھ عرصے بعد بیٹے کی شادی ہو گئی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اب بوڑھی ماں خوش تھی کہ بیٹا اب اس لائق ہو گیا ہے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی کچھ وقت اور گزرا تو بوڑھی عورت اب مزید پریشان ہو گئی۔ بیٹے اور بہو کے پاس ماں سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ ماں کی زندگی میں فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ باہر کے لوگوں کے برتن اور کپڑے دھوتی تھی، اب اپنے گھر والوں کے، مگر اب وہ خوش تھی کہ کم از کم اپنی بہو اور بیٹے کے گھر میں اپنے پوتے کو دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ کچھ مہینوں کے بعد جب موسم بدل گیا اور گرمیاں ختم ہو گئیں اور سردی نے قہر برپا کیا تو اس شدید سردیوں کے موسم میں وہ بوڑھی عورت باہر کے کمرے میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پھٹے ہوئے کمبل میں لپٹی ہوئی لیٹی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ تمہاری ماں کو بہت سردی لگ رہی ہے، نیا کمبل لے آؤ۔ شام کو بیٹا گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹا میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے جسم میں جان نہیں ہے، میں سردی برداشت نہیں کر سکتی، مجھے نیا کمبل لا دو۔ بیٹے نے غصے سے کہا اس مہینے کے پیسے صرف گھر کے راشن اور بچے کے لیے کافی ہے، اور کچھ پیسے تھے میرے پاس لیکن مجھے تمہاری بہو کے لیے شال لانی تھی تو میں اس کے لیے شال لے آیا۔ تم اس سال کی سردی برداشت کر لو، میں اگلے سال آپ کے لیے نیا کمبل لے آؤں گا۔
بیٹے کی بات سن کر ماں خاموشی سے پھٹا پرانا کمبل لے کر سو گئی، اور ساری باتیں سننے کے بعد ایڈورڈ نے بھی اس گھر پر کسی چیز سے مارک کیا۔ اب اسے شکار مل گیا تھا اور اس نے ہونٹوں پر عجیب مسکراہٹ سجائی اور وہاں سے چل دیا۔ لیکن ادھر بیچاری بوڑھی عورت شدت کی سردی آج ماں برداشت نہ کر سکی، اور اگلی صبح ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ تمام رشتہ دار اور محلے دار جمع ہو گئے۔ بیٹے نے خود کو فرما بردار دکھانے کے لیے ماں کے جنازے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ماں کا کفن دفن تابوت خوب سجایا گیا، اور بیوی کے لیے جو شال لے کر آیا تھا وہ بھی ماں کے سرہانے رکھ دیا۔ ساری دنیا جنازہ دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کاش ہمیں بھی ایسا بیٹا ملتا، اور میکس کو دلاسا دے رہے تھے۔ لیکن ان سب لوگوں کے بیچ میں ایک لڑکا ایڈورڈ بھی کھڑا تھا جو میکس کو صرف شکار کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ دوستو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ اس کہانی کا دوسرا رخ دیکھیں گے۔